دنیا کے جیو پالیٹکس بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرح اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے UNGA کے اجلاس میں جو امریکہ میں ہوا، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا، اس میں طیب اردگان نے بھی کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ اٹھایا۔ اس سے پہلے بھی وہ UNGA میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، 1-2-3 برس پہلے بھی، لیکن ایک بار پھر انہوں نے ایشو اٹھایا۔ OIC نے تو یہاں تک کہہ دیا، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس والوں نے، کہ جناب بات یہ ہے کہ بھارت کو اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں 2019 سے پہلے کے 5 اگست سے، ان کو واپس لانا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اگرچہ OIC بھی بات چیت اس پہ کشمیر کے ایشو پہ کرتا ہی رہتا ہے کہ آفٹر آل پاکستان ایک اسلامک ملک ہے اور یہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے، تو اس میں یہ بات پبلک کنزمپشن کے لیے بھی کرنا پڑتی ہے، مگر پھر سے یہ کہنا کہ وہ 2019 5 اگست سے پہلے کی صورتحال کو واپس لے آئیں، اور پھر فارن منسٹر جو ہیں سعودی عرب کے، جن کا بھارت کے ساتھ بہت سمبند ہے، پاکستان محمد بن سلمان کا انتظار ہی کرتا رہا G20 پہ، جب MBS گئے انڈیا تو نہیں گیا، اور پاکستان نے کلیم کیا کہ وہ $25 بلین بھی لگائیں گے، لیکن ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، مگر ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ ریجنل سیکیورٹی کے ایشوز میں یہ ایک پریسنگ ایشو ہے سعودی عرب کے فارن منسٹر کا۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں جیو پالیٹکس پر مختلف اسٹیک ہولڈرز کے، اس پہ برسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کشمیر، خاص طور پر جو پاکستان کے قبضے میں کشمیر ہے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں۔ تو جو نئی جانکاری نئے حالات کے تناظر میں برسٹر بشانی صاحب کے ساتھ، بشانی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ وقت دے رہے ہیں۔ تو میں نے تھوڑی تمہید باندھی، اور اس تمہید میں بہت سارے سوالات بھی چھپے ہوئے ہیں اور بہت ساری بحث بھی ہے، آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ نہیں، یہ تو آپ نے پوری ایک سٹیج سیٹ کر دیا جی، جس پہ گفتگو جو ہے وہ بہت بڑی ایک اس میں چلی جاتی ہے ڈیٹیل میں۔ دیکھیں اس میں باٹم لائن کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے ہے، کہ یہ کہنا کہ کشمیر ایک پریسنگ ایشو ہے، یا کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، یا کشمیر میں امن قائم ہونا چاہیے، یہ تو خود جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا بھی کہتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے انداز میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثلا جب گورنمنٹ آف انڈیا اس سے یہ کہتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پاکستان کے زیر انتظام علاقے ہیں، جس کو ہم لوگ ادھر کے لوگ جو ہیں سرحد کے اس پار کے پاکستانی سائیڈ کی زیر انتظام علاقے اور گلگت بلتستان کے، ان کو خالی کر کے بھارت کے حوالے کیا جائے، جب وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کشمیر۔ اور پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی کئی دفعہ اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا کہ بھارت کے نزدیک اگر کوئی مسئلہ کشمیر ہے تو بس یہ ہے، اور اس کے پیچھے ان کی جو دلیل ساتھ میں وہ جوڑتے ہیں وہ بھی بڑی شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہے۔ وہ UN کی قراردادیں، استصواب رائے، اور یہ 1960 کے اصول نہیں، بلکہ ایک سیدھی سمپل سی ان کی یہ ہے کہ چونکہ 1947 میں جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ نے، جو ریاست جموں کشمیر کا حکمران تھا، اس نے ہمارے ساتھ جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا تھا، اس میں یہ علاقے بھی شامل تھے، یعنی وہ انسٹرومنٹ جو اس نے سائن کیا وہ پوری ریاست جموں کشمیر کا ایکسیشن تھا ٹو انڈیا۔ اب یہ ہے کہ وہ عارضی تھا، پرماننٹ تھا، یہ بعد میں ہم نے اس کو کانسٹیٹیوشنلی ٹیکل کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ علاقے چونکہ آلریڈی بھارت کا حصہ بن جاتے ہیں جب وہاں کا ایک لیجیٹیمیٹ رولر جو ہے وہ ایکسیشن کر لیتا ہے، تو اس لیے پاکستان اس کو خالی کرے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ اب اس کو اگر آپ اس طریقے سے ڈیٹیل میں لے کے جائیں گے تو انڈیا کا پھر واپس بیک ٹو اس اپلیکیشن تک بات جائے گی جو پنڈت نہرو نے یونائٹڈ نیشن میں ڈالی تھی، اور وہ بھی اپلیکیشن یہی تھی کہ پاکستان سے کہا جائے کہ وہ ریاست کے علاقوں میں جو اس نے دخل اندازی ہوئی ہے اس کی طرف سے جو قبائلی ہیں یا ہیں ان کو نکالا جائے۔ تو اب بھی یہی بات ہے، صرف یہ ہے کہ کچھ حصے سے انہوں نے نکال دیے تھے، کچھ حصے جو ہیں وہ اب بھی پاکستان کے زیر انتظام ہیں، تو یہ بھی مسئلہ کشمیر ہی ہو گیا نا۔ تو انڈیا کے نزدیک یہ مسئلہ کشمیر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اصل لیٹسٹ سچویشن ہے جو لوگ ریئلائز نہیں کر رہے، کہ یہ جو آپ نے تازہ ترین حوالے دیے ہیں
اس کو ذرا سا پراپر طریقے سے اگر آپ ریڈ ان کریں تو مجھے بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ترکی کی اب سٹیٹمنٹ پورے غور سے پڑھیں تو انہوں نے کہیں لفظ جو ہے مسئلہ کشمیر کا حل یا ریزولوشن کا نہیں یوز کیا. انہوں نے کہا جموں کشمیر میں پرماننٹ امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو مودی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہی بات جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس بھی کہہ رہی ہے, یہی بات پاکستان بھی کہہ رہا ہے, لیکن وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں. لیکن ترکی کا اب کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس میں تو کوئی ابہام نہیں نا. انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا کہ ترکی جو ہے وہ جموں کشمیر میں پرماننٹ امن کے قیام کے لیے, پرماننٹ امن جو ہے کی ورڈ ہے. اب وہ پرماننٹ امن کیسے قائم ہوتا ہے, انہوں نے آگے پاکستان کی طرح پھر وہ تقریر نہیں کی کہ یو این ریزولوشن یا استصواب رائے. انہوں نے کہا پرماننٹ امن ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے اس پہ دنیا متفق ہے کہ از اپ ٹو انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقات کے, کیونکہ آفٹر آل لڑائی تو ان کی ہے. تو اس لڑائی کو وہ کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں, کہاں روکنا چاہتے ہیں, یہ ظاہر ہے ان کو طے کرنا ہے. تو ترکی اور کیا کہے. اب اس میں سے کون سا مسئلہ ہے کشمیر کے حق میں سٹیٹمنٹ آتی ہے جناب؟ یہ تو ساری سٹیٹمنٹ انڈیا کے حق میں ہے, کیونکہ انڈیا کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں جموں کشمیر میں پرماننٹ حل قائم کرنے دیں جی, اور اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. تیسری چیز جو ہے اس میں وہ آتی ہے یہ جو مطالبہ آپ نے کہا اس کا او آئی سی کا, کہ جی انڈیا جو ہے وہ پری 2019 اگست کی پوزیشن پہ چلی جائے. تو یہ مسئلہ تو انڈین کورٹ کے اندر بلکہ ڈیسائیڈ ہو کے تو ریزرو میں پڑا ہوا ہے. یہ اس مسئلے پہ بات کرنا یعنی کسی نے جا کے او آئی سی کو یہی بات سمجھائی ہوگی کہ آپ بات کر لیں, چونکہ اصل بات کیا ہے کہ یہ تو طے ہو گیا ہے. یہ تو جج صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ لکھ کے اپنے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. اب وہ فیصلہ تو انہوں نے بدلنا نہیں ہے, اور وہ بھی انڈین جج. تو یہ انہوں نے وہی ڈیسیجن کرنا ہے. ممکن ہے انہوں نے ان کو کہا ہو کہ وہ ڈیسیجن کر دیں گے جی کہ آپ ان کو ریورس کریں یا ماڈیفائی کریں, چونکہ جج نے سماعت کے دوران کچھ ایسے سوالات اٹھائے ہیں حکومت سے اور سخت لہجے میں بات کی ہے, جس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ ممکن ہے وہ یہ کہیں کہ اس کو ریکٹیفائی کریں جی, مطلب کو کیا کر رہے ہیں, اس کو اسٹیٹ وڈ ریسٹور کر رہے ہیں وداؤٹ 370 یا 35. اینڈ ایکچولی 370 اینڈ 35 جو ہے وہ اب ایشو نہیں ہے, اب یہ ایشو بیہائنڈ دیٹ ہے. اب کشمیریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی غنیمت یہ ہے کہ صرف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہی بحال ہو جائے, جو کہ کسی صورت میں نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ اس حالت میں آپ کو یہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لداخ کو انہوں نے یونین ٹیریٹوری بنایا ہے الگ کر کے, اس کا اب دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں شامل ہونا اس کے امکانات بہت کم ہیں. اس لیے کشمیری جو ہے وہ اب اس مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں اس کے منیمم پہ بھی راضی ہونے کے لیے میرے خیال میں تیار ہو جائیں گے کہ جی جموں کشمیر کو انہوں نے واپس جو ہے وہ ریاست کا درجہ دے دیا, جو کہ میرے خیال میں انڈیا کا جو رولنگ اس وقت ایلیٹ ہے اس کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, چونکہ اس کے لیے ان کو کوئی جواز بھی نہیں چاہیے, کوئی فیس سیونگ بھی نہیں چاہیے, چونکہ وہ 2 سے زائد مرتبہ مختلف فورمز پر انکلوڈنگ پارلیمنٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ریاست بحال کر دیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں, اگر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, مناسب ہو جاتے ہیں تو ہم ریاست بحال کر دیں گے. اور ریاست بحال کرنے کا دیکھیں, انڈیا میں 12 ریاستوں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی سر. یہ جب انڈیا آزاد ہوا تھا تو اس میں 12 ریاستیں تھیں, تو باقی جو ہے وہ جو ٹیریٹوریز اور اس طرح کا تھا تو انہوں نے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ 29 تک پہنچایا. انڈیا کی یہ سینٹرل پالیسی ہے ریاستیں کریٹ کرنا. پاکستان کی اس کے برعکس پالیسی رہی ہے ریاستوں کو غائب کرنا, جس طرح ریاست کالات, ریاست جو ہے سوات, بہاولپور وغیرہ وغیرہ, وہ 1 یونٹ کے چکر میں ایک ہی جھٹکے میں خیرپور وہ پتہ نہیں کون کون سی 10-12 ریاستیں کھا لی تھی انہوں نے ساری. تو انڈیا چونکہ جو ڈیموکریٹک ڈی سینٹرلزم ہے, ڈی سینٹرلائزیشن ہے, وہ ان کی پالیسی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کا فائدہ ہے.
چونکہ مقامی لوگوں کے مسائل، ان کے وسائل ان کے مالک ہو جاتے ہیں وہ، تو وہیں بیٹھ کے وہ ڈیسیجن کرتے ہیں، اور سینٹر کو اس طرح کے معاملات میں بے جا مداخلت اور ایڈمنسٹریٹیولی جو کہ ایک ڈیفیکلٹ کمپلیکس ٹاسک ہے اس میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے۔ یہ کامیاب تجربہ رہا ہے انڈیا کے لیے۔ تو اس لیے نہیں انہوں نے ریاست ختم کی تھی کہ وہ ایز اے میٹر آف پرنسپل کو ریاست کے خلاف ہیں، بلکہ ان کو ریاست ختم کرنے کا یہ تھا کہ اس ریاست کی آڑ میں اور اس کا نام لے کے تو ایک تو دنیا بھر میں جو ہے وہ جموں کشمیر کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور دوسرا یہاں کے خود اس کے اندر جو ہے وہ تشدد، وائلنس اور ملیٹنسی اور کراس بارڈر ٹیررزم اور اس کی فیسیلیٹیشن، یہ سارے پروسیس اس کے ساتھ جڑے ہیں، ایک تصور بن گیا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں۔ تو یونین ٹیریٹوری انہوں نے بنا دی، وچ از ناٹ ریئلی اے بگ ڈیل ان کے لیے، لیکن جو لوگ اس دھرتی کے ساتھ یا اس لینڈ کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک جذباتی تعلق ضرور بنتا ہے جناب کہ جی یہ ہماری ریاست تھی تو ہم تو لیسر سٹیزن ہو گئے یا کچھ، حالانکہ یونین ٹیریٹوری اس حساب سے آپ ناپ کے دیکھیں تو اس کا جو لیول آف رسپیکٹ اور لیول آف جو اس کا بنتا ہے نا وہ اس سے بڑا ہے۔ مثلا اسلام آباد ایک یونین ٹیریٹوری ٹائپ ہی ہے، فیڈرل ایریا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آباد کے لوگ باقی پنجابیوں کی نسبت چھوٹے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن کام ہے ملک، لوگ اس کے ساتھ اپنے اپنے کچھ جذباتی چیزیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی بات جموں کشمیر کے ساتھ بھی ہے۔ اب او آئی سی کو اس میں جو بیان بھی دے، یہ بیان انہوں نے دے دیا، اب جج صاحب اگر یہ اعلان کریں گے کہ جی ریاست بحال ہو گئی تو او آئی سی تو جو ہے اس کا پورا کریڈٹ بن گیا نا جی کہ ہم سٹل ریلیونٹ ہیں۔ تو ہم نے بھی یہی کہا تھا تو چلیں ٹھیک ہے جی انڈیا کے ساتھ سب ٹھیک ہو گیا، ریاست بن گئی۔ اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہو سکتی تو گورنمنٹ آف انڈیا او آئی سی کو معذب زبان میں بتا دے گی کہ یہ دیکھیں جی عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے، ہماری پارلیمنٹ نے بھی ایک ڈیسیجن کیا ہے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی اور نریندر مودی صاحب کے لیے ریاست بحال کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، 370 بھی کوئی ایشو نہیں ہے، 35 بھی پریکٹیکلی جو ان 4 سالوں میں لوگوں نے دیکھا وہ اس کا بھی وہ اثرات نہیں ہیں جیسے لوگوں کو تھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو ہے وہ خیمے اٹھا کے تو آ کے کشمیر کی زمین پہ خیمہ زن ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں گیا، کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں کریٹ ہوئی، چھوٹے موٹے ایڈمنسٹریٹیولی جو ایشو پیدا ہوئے کچھ ہوا وہ چیز ہے۔ تو ان سب کو سامنے رکھ کے جناب طاہر صاحب اس میں جو الٹیمیٹ بنتا ہے چیز وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے ایک طرح کی لپ سروس ہے، اس میں کوئی او آئی سی سمیت ترکی نے یا کہیں کسی نے مسئلہ کشمیر کی کوئی سپورٹ نہیں کی۔ اور بائی دا وے آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی اگین کہ یہ کہنا کہ بھارت جو ہے 2019 سے پہلے والی پوزیشن پہ چلے جائے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مسئلہ کشمیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کشمیر کے حل کو پروپوز کر رہے ہیں، چونکہ 2013 سے پہلے میرے نزدیک کشمیر اور ہندوستان کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی وہ بھی اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تھی، چونکہ اس میں ساتھ میں لوگوں کا بھی یہ ایک ایکسکیوز تھا کہ ہم نے جی ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ۔ تو پاکستان کی طرف سے کوئی بولتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے ایک فری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، ہم پہ کوئی جبرن کوئی چیز مسلط نہیں ہوئی۔ اس سب کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کے پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے جو کشمیر ایشو پہ وزارت خارجہ کی لکھی ہوئی بریکٹ میں جو ہے وزارت خارجہ بریکٹ محکمہ زراعت کی لکھی ہوئی جو تقریر ہے اس میں جو ہے انہوں نے کشمیر ایشو پہ صرف 2 منٹ بات کی ہے گن کے۔ آپ اس کو اگر ویڈیو کو کھول کے تو وہ منٹ کاؤنٹ کریں یا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ ہو سکتے ہیں، جس میں بر صغیر کا امن، انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات کی ضرورت کا وہ جو کلیشے اور رانٹ ریپیٹڈ قسم کا رانٹ ہے سن کے لوگوں کے کان پک گئے، اور اس کے بعد کشمیر کے حل کے لیے صرف یہ کہنا کہ سیکیورٹی کونسل اپنی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرے، تو اس پہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیر از نو آؤٹ اسٹینڈنگ ریزولوشن وچ نیڈس ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیر از نو سچ اے تھنگ۔
اس میں اگر کچھ ہوگا بھی تو ایک نئی ریزولوشن لے کے جانا پڑے گا آپ کو سیکیورٹی کونسل میں کہ بھائی آج کی تاریخ میں، پچھلی صدی میں نہیں، آج کی تاریخ میں 2000 اتنے میں ہم یہ لوگ جو ہیں بر صغیر کے، ہمیں یونائٹڈ نیشن کی یہ مدد چاہیے اور یہ ایشو ہے. تو وہ جو ہے اس طرف وہ جاتے نہیں، چونکہ اس طرح کی کوئی قرارداد اگر وہ وہاں لے کے جائیں گے تو وہ ودن 5 منٹ بیٹ ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ چائنا بھی کہاں تک جو ہے وہ صبر کرے گا، لیکن بائی دا وے چائنا نے آج تک کشمیر پہ کوئی ریزولوشن جو اس طرح کی ڈراسٹک پیش بھی نہیں کی اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا. اور چائنا کی جو لانگ سٹینڈنگ پالیسی ہے کشمیر ایشو پہ، وہ انڈیا کی پالیسی سے ٹکراتی نہیں بلکہ اس سے میل کھاتی ہے. چائنا کی لانگ سٹینڈنگ پالیسی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ میوچل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تلاش کریں. ہر دفعہ چائنا کی طرف سے یہ جواب آتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ بھی اور انٹرنل پہ بھی. تو اب وہ جا کے کوئی ایسی قرارداد نہیں پیش کر سکتے یا اس کی سپورٹ نہیں کر سکتے جو ڈراسٹک ہو، چونکہ کہانی کوئی بھی ریزنیبل شخص تاریخ میں آپ کے سامنے رکھے گا تو اس کا جواب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ہے. یا تو پھر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہو تو آپ جائیں فیصلہ کریں میدان جنگ میں، جس پہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے اور ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے تو لڑائی لڑیں. تو ظاہر ہے یہ لڑائی تو پھر بہت ہی مشکل لڑائی ہوگی. تو ان حالات میں اب وہ 2 منٹ کی تقریر میں انہوں نے صرف یہ لفظ استعمال کیا جی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز پہ عمل کرے، اور یہی 2019 والی رانٹ جو ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز وغیرہ، اور اپنا نظر نہیں آ رہا کہ ایک پوری پارٹی جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے تو اس کے 15 ٹکڑے سامنے کر کے لوگوں کو ڈرا کے خوف دہشت اور ظلم کا شکار کر کے ان کو بیہائنڈ دا بارز ڈال کے، اور ایک پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتا ہے. تو اس پہ آدمی سوائے افسوس کے اور کیا بات کرے. جی بشانی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ سارا جو کرنٹ سینیریو میں منظرنامہ ہے کشمیر کا، پاکستان کا اور کشمیر کے کانٹیکس میں انڈیا کا بھی بیان کیا. بڑی سالڈ باتیں ہیں، اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں آپ کے. اور بھارت کے میڈیا میں بھی اور خاص طور پر سوشل میڈیا دونوں طرف یہ جو سعودی فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے، OIC کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور طیب اردگان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، ان کو دونوں دیشوں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اپنے لائکنگ یا ڈس لائکنگ کی بنیاد پر لیا اور کہا کہ یہ جیو پالیٹکس شاید تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے. لیکن آپ نے بتایا کہ انفیکٹ کوئی چینج نہیں ہو رہی، خاص طور پر کشمیر کے کانٹیکس میں تو کوئی چینج ہی نہیں ہو رہی، اور یہ آپ کے آرگومنٹس میں وزن بھی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کشمیر اور بھارت کے بیچ سعودی عرب اور UAE کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک سیز فائر کچھ سال پہلے ہوا تھا اور اس پہ ابھی تک کافی حد تک عمل ہو رہا ہے. صرف بھارت کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انفلٹریشن، کوئی سلیپنگ سیل، کوئی نہ کوئی وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر دیتے ہیں تو وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں پھر بھارت کی طرف سے، اور پاکستان والے کوئی آگے پھر فردر پرسو بھی نہیں کرتے. وہ سیز فائر بھی چل رہا ہے. آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی بھارت پہنچ گئی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے چونکہ کرکٹ ڈپلومیسی اپنی جگہ پہ آپ کو پتہ بہت اہمیت رکھتی ہے، یہ آپٹکس بڑے اس کے بنتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو کشمیر کے جو خاص طور پر آپ کا رابطہ رہتا ہے ادھر جس کو پاکستان میں آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں سے آپ کا وہاں سے تعلق ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی فیلنگ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لوگ تو بڑے فرسٹریٹ ہیں جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں بھارت کے جموں کشمیر کی سچویشن کے ساتھ. نہیں دیکھیں جی، وہاں تو صورتحال بالکل جو میں آپ کو بتا دوں کہ سال 6 مہینے یا 2 سال پہلے بھی یہ جو انڈین کشمیر اور انڈیا کے بارے میں لوگ انٹرسٹڈ تھے اس کا پرسپیکٹیو بدل گیا ہے. پہلے وہ اگر انٹرسٹڈ تھے تو وہ اس حوالے سے تھے کہ جی یہ فیصلہ ہو جی مسئلے کا، ہماری جان چھوٹے، چونکہ یہ جو ان اے اسٹیٹ آف ڈسپیوٹ کوئی بھی ٹیریٹوری یا وہاں کے لوگ ہیں نا، تو ان کے لیے ایک ان ایزی فیلنگ ہے کہ چلیں لیں جی آج فلاں منسٹر صاحب نے انڈیا میں کلیم کر دیا کہ ہم جناب یہ علاقے لینے والے ہیں، آج پاکستان نے دھمکی دے دی ہم یہ کریں گے. تو وہ ایک طرح کی ایک ان ایزی قسم کی فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے
لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے وہاں پہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، اور جس طریقے سے اور جس سکیل پہ سوشل میڈیا نے جو ہے وہ اس مسئلے کو ایکسپوز کیا ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پانیوں سے اور مختلف ڈیموں سے جو ہے وہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں، اس بجلی کی لاگت تقریباً $2.50 ساری ڈالر کہہ رہا ہوں، $2.50 ساری ہے، اور یہی یہ بجلی یہاں سے یہ لے کے تو پاکستان میں بھیجتے ہیں، جہاں اس کو اسلامائز کر کے اور اس طریقے سے اس کو وہ کر کے تو واپس ہمیں دیتے ہیں جب گریڈ سٹیشن سے گزار کے، تو وہ اپ ٹو 70 روپی جو ہے پر یونٹ ہمیں پڑتی ہے، جس میں سے کہ یہ درمیان میں جو 50 60 یا 40 30 روپے بھی اگر مان لیں ہم کا اضافہ ہوتا ہے، تو وہ پیسے کہاں، کس کے، کون اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کتنے حصہ لے رہی ہے، وہ بجلی تقسیم کرنے والے لوگ، کمپنیاں، ان کی کتنی کرپشن ہے، کمیشن کتنے ہیں، سرکاری محکموں کے وابٹا کے ملازمین لاکھوں کی تعداد میں جن کو مفت بجلی ملتی ہے، وہ کون لوگ ہیں، جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو مفت بجلی ملتی ہے وہ کون لوگ ہیں، اور ان سب کا ملبہ اٹھا کے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ پے کریں، یہ جو آپ نے $2.50 کی بجلی پیدا کی تھی، اس پہ 40 سے سٹارٹ ہو کے 70 تک آپ کی پیمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہو مینی یونٹس۔ جب اس طرح کے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا، یہ کشمیریوں کو یہ تاثر دے رہے تھے پاکستان میں کہ یہ کوئی غریب تباہ حال قسم کی کوئی لوکیلٹی ہے جو کہ ہماری خیرات پہ پلتی ہے، یہ مینٹلٹی انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی ودن جو ہے پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر میں لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ کہہ کے تو پھر ان کو دباؤ میں لاتے تھے کہ جی آپ ایکسیشن ٹو پاکستان اور پاکستانی نظریے پہ ایمان لائیں، چونکہ آپ تو ہمارے سارے ثقافتوں اور رحم و کرم پہ، اور یہ چیزیں جب کلیئر ہو کے لوگوں کے سامنے آئی، باقاعدہ اس میں بڑے بڑے لوگ سامنے آئے جو سابقہ سیکریٹریز رہے ان محکموں کے، ان کے، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ جی اصل میں ہو کیا رہا ہے، تو لوگوں نے جو ایسٹیمیٹ لگایا ان سے پتہ چلا کہ ہمیں صرف اگر ہماری بجلی کے ریسورسز کی حق ملکیت ہمیں دی جائے تو ہم جو ہے وہ ہر بندہ گھر بیٹھے جو ہے وہ ملینر ہو جاتا ہے، جس طرح کچھ عرب کنٹریز میں ہے، چونکہ آج کل بجلی جو ہے وہ تیل سے بھی زیادہ امپارٹنٹ اور مہنگا چیز ہے، اور 9 ڈیمز ہیں وہاں پہ، منگلا ڈیم سے لے کے نیلم جیلم ویلی ڈیموں سے لے کے یہ جو ابھی ریسنٹ بنے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمیں بہت برے طریقے سے ایک تو لوٹتے رہے، اوپر سے آنکھیں دکھاتے رہے، تو وہ پھر جب یہ ڈائلاگ ہوا، ابھی ڈائلاگ بھی ہوا گورنمنٹ لیول پہ بھی اور عوام کی سطح پہ بھی، تو اس پہ ایک دم لوگوں کا نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھارت سے پہلے یہ ہمیں پتہ کر کے بتائیں کہ جموں کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بجلی کا ریٹ کیا ہے، اور بھارت کی بعض ریاستوں میں اپ ٹو 300 یونٹ جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ فری ہے، چونکہ وہ اسی فارمولے کے تحت ہے، ان ریاستوں کے وسائل ریاستوں کے لوگ یوز کرتے ہیں، تو جس ریاست میں کوئی اس طرح کا، اور یہ کوئی بھارت کی بات ہی نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز پرنسپل ہے، تو اس کا اطلاق جو ہے وہ پاکستانی جو ہے زیر انتظام کشمیر پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو آٹے کی سبسڈی ہے اس پہ پہلے لوگ شرمندہ تھے کہ جی ہم سبسڈی مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی رعایت مانگ رہے ہیں، لیکن جب اس کے پیچھے سے یہ جو ہے کمیشن اور کرپشن اور کون کون اس میں ملوث ہے، اور یہ گندم کہاں سے چلتی ہے اور کہاں کتنے ہاتھوں سے گزر کے اس میں منافع اور اس کے لوٹ گسوٹ کے بعد آ کے ان کو ملتی ہے، تو سبسڈی تو اس میں پینٹ ہے، تو اب وہ بات دوسری ٹرم میں کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے ان کے علاقے، مثلا میں آپ کو جو فارمر سٹیٹ آف پونچھ ہے جس میں سب سے زیادہ یہ ایجیٹیشن ہے اور ایک بغاوت کی کیفیت ہے ابھی جو ہے وہاں پہ بجلی کو لے کے اور سبسڈی کو لے کے،
وہاں لوگ کہتے ہیں جی یہ جو پونچھ شہر ہے جو بھارت کے زیر انتظام ہے یہ ہمارا اصل سینٹر ہے، ہماری بزنس اور اکانومی کا ہسٹوریکلی کلچرل سینٹر ہے، اور اس کو کھولا جائے، ہمیں اس تک ایکسیس دی جائے، اور ہم ساری اپنی تجارت جو ہے یہ آٹے سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم پونچھ شہر سے کریں گے جو بھارت کے زیر انتظام ہے۔ تو یہ آپ چینج دیکھیں لوگوں کے اندر، ایک پریکٹیکل وزڈم جو انہوں نے 60-70 سال کی ماریں کھا کے تشدد برداشت کر کے ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل کے بعد جا کے تو ایک نئی جو سچویشن میں جا کے انہوں نے سیکھا ہے، ان کے بڑے پریکٹیکل قسم کے مطالبات ہیں۔ اس وقت ایک سٹینڈ آف ہے، حکومت بالکل بے بس ہو چکی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم کو مذاکرات کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں ہیں، چونکہ مذاکرات کرنے والی بات ہی نہیں، ہماری بجلی ہمارے حوالے کی جائے اور دو ٹوک بنیادوں پہ ہم سے بات کی جائے کہ اس خطے کی جو حق ملکیت ہے وہ ہمارے حوالے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم کس کو بجلی بیچتے ہیں وہ بات ہو سکتی ہے، چونکہ ہماری ضرورت جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، جو وہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت آلموسٹ لائک 4000 کلو واٹ تک ہے، جبکہ وہاں کی ضرورت اس کے جو ہے وہ نہ ہونے 3000 کے برابر بھی نہیں ہے، چونکہ کوئی انڈسٹریل سیٹنگ نہیں ہے، گھروں میں بجلی لوگ استری یا روشنی کے لیے کتنی ایک چاہیے۔ تو اتنی بڑی لوٹ کسوٹ کے بعد وہ تحریک آزادی، وہ آپ کے لیے جان دے دیں گے، آپ کے پیچھے ہماری فوجیں کھڑی ہیں، یہ سارے انکشافات اب لوگوں پہ کلیئر ہوئے کہ یہ کیوں کھڑے ہیں اصل میں۔ وہ بندوق کی نالی کا رخ تو بھارت کی طرف ہے، لیکن اصل میں لوٹ کسوٹ یہاں ہو رہی تھی، اور 70 سال سے ہو رہی ہے۔ منگلہ ڈیم 1962 میں بنا تھا، جس میں خود گورنمنٹ نے اب ڈسکلوز کیا ہے کہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو پانی اور بجلی مفت ملے گا، تو پانی تک تو ایکسیس ہی ڈینائی ہے، منگلہ ڈیم کے ارد گرد کے لوگ منگلہ ڈیم کا پانی نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اب ان کو یاد آتا ہے کہ ولی خان جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کیوں کرتا تھا۔ تو جناب یہ کیفیت ہے، لوگ بدل گئے ہیں، بہت زیادہ بدل گئے ہیں، اور اب وہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہو گئے ہیں، اور وہ یہ جہاد اور اسلام اور اس طرح کے جو لارے ہیں ان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی بشانی صاحب، آپ نے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس سے لے کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو لوگ فیس کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جو فیل کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ، وہ ساری ہمیں صورتحال واضح کی اور بتائی۔ تو سچویشن پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر، آپ نے کہا کہ جب OIC کہتے ہیں یا سعودی فارن منسٹر کہتے ہیں یا اردگان کہتے ہیں، پہلا تو یہ کویشچن ذہن میں آتا ہے ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی ہے، لیکن یوں لگتا ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد، خاص طور پر اردگان نے جو کہا اور سعودی نے جو کہا، وہ آلموسٹ وہی لینگویج ہے جو بھارت کی لینگویج ہے، یعنی وہ کہ بھئی یہاں پہ امن ہونا چاہیے، بھارت بھی چاہتا ہے امن ہو، ٹھیک ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے، پولیٹیکل سکورنگ کے لیے بھی ایک ان کی ہوتی ہے ضرورت، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بدل رہی۔ تو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ آج کے دن یہ جو UNGA کا 2023 کا اجلاس ہوا ہے، اس میں لیڈرز نے جو کچھ کہا، اس کے بعد کشمیر کی صورتحال اسی طرح رہے گی کہ بھارت اپنا کلیم اور آگے بڑھائے گا، یعنی کہے گا کہ ہمیں تو یہ والا بھی کشمیر چاہیے، اور پاکستان والے کہیں گے ہم تو صرف کشمیر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے، تو ہم تو دھیرے دھیرے خود پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ اور جو عوام ہے، جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا، سو کالڈ آزاد کشمیر میں دیکھا، عوام کہہ رہی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ لوٹ کے کھا گئے۔ تو یہ جو سینٹیمنٹس عوام کے آگے بڑھتے ہوئے اس سینیریو کو چینج کیسے کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جی، یہ بڑا میں نے اس کو گہرائی سے دیکھا ہے UN میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسی لیے میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اس میں کسی نے حل کی بات نہیں کی، اور دیٹ انکلوڈز پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کی طرف سے اب یہ میسج آ رہا ہے کہ یہ بڑا پریسنگ میٹر ہے۔ جو سعودی عربیہ نے کہا نا، دیکھیں ایک طرف تو سعودی عربیہ نے جو ہے انڈو عرب یورپین کاریڈور میں سائن کیا ہے، جو کہ دنیا کا ایک بہت ہی بڑا لائف چینجنگ اور گیم چینجنگ قسم کا منصوبہ ہے، جس میں کہ انڈیا
مین پلیئر کے طور پہ ان کے جو انفراسٹرکچر ہیں ریلوے کے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ڈیولپ کرے گا، جو کہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ ہمارا فیوچر اب انڈیا سے وابستہ ہے، بالکل کلیئرلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن۔ دوسری طرف ظاہر ہے سعودی عربیہ نے اپنا جو اس کا کلیم ہے کہ میں اسلامی دنیا کا لیڈر ہوں، اس سے سرنڈر بھی نہیں کیا ہے نا، وہ بھی تو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو وہ جب لے کے چلنا ہے تو ترکی نے جب یہ بیان دے دیا کہ جموں کشمیر میں امن قائم ہوگا، تو انہوں نے ایک قدم آگے جا کے تو کہہ دیا کہ ہاں یہ بڑا پریسنگ میٹر ہے، چونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی آئسولیٹڈ اسلامی دنیا کے اندر، اور یہ جو انفارچونیٹلی یا جس بھی طریقے سے یہ اسلامی دنیا کا کاز بنا کے پیش کرنے کی جو کوشش کی گئی کشمیر اور فلسطین کو، یہ اس وجہ سے دونوں کا کھانا خراب ہوا۔ یہ اگر انسانی مسئلہ بنایا جاتا کسی طریقے سے تو اس کو جو ہے وہ بہت پہلے طے ہو جانا تھا، اس کو ایک سیکٹیرین ریلیجس رنگ دے کے، تو وہ اب اس سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ OIC کے پلیٹ فارم پہ یا سعودی عربیہ کے ذریعے یا ترکی کے ذریعے کشمیر پہ کوئی بیان لے کے تو وہ کشمیر کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، وہ جو ہے بہت بڑی، وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری بیوقوف ہیں۔ کشمیریوں کو اب ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ کوئی اسلامک کاز نہیں ہے کسی بھی طریقے سے، بلکہ اسلامک کاز بنا کے تو اس کی وجہ سے ہماری یہ آج نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہمارے پاس جو ریاست تھی اس کا جو سٹیٹس تھا اس سے بھی گئے۔ یہی وجہ تھی، واحد سنگل نوٹیبل ریزن۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ لپ سروس ہے، اور یہ جو ظاہر ہے اسلامی دنیا میں سعودی عربیہ ورسز ترکی ایک کلیش ہے، وہ انٹینسیفائی ہو گئی ہے اس نئے کاریڈور کی وجہ سے بھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ انڈیا میڈل ایسٹ یورپین جو کاریڈور ہے، اس کا راستہ ترکی کے بجائے اسرائیل سے ہوتا ہوا جا کے یورپ کے ساتھ مل رہا ہے، جو کہ ترکی کی دم پہ پاؤں رکھنے کا اس سے بڑا اور کوئی کام گزشتہ 10-15 سالوں میں نہیں ہوا۔ چونکہ ترکی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں گیٹ وے پہ بیٹھا ہوا ہوں یورپ اور ان ملکوں کے، تو میری مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے اس کو واضح میسج دیا کہ تمہاری مرضی کے بغیر ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا، جس سے ان کے آلریڈی جو نیرو سویز ہے وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے اس کا بھی علاج نکل جاتا ہے، کہ اس میں جو بلاکیڈ کرنے کا یا اس کو جو ہے وہ روکنے کا عمل ہوا ہے ماضی میں 2-3 دفعہ کا تلخ تجربہ، اس کے متبادل بھی اسرائیل کے تھرو یہ جو کاریڈور نکل رہا ہے اس کے متبادل مہیا ہو جاتا ہے، چونکہ اس وقت بہت بڑی ٹریفک جو ہے نا اس گزرگاہ سے نیرو سویز سے گزرتی ہے۔ تو یہ بدلتے ہوئے تقاضے ہیں جس میں پاکستان ٹوٹلی irrelevant ہے، اور وہ وقت ضائع کر چکا ہے، اور وہ مزید بند گلی میں بند ہوتے ہوتے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کبھی ترکی کی دم پکڑ رہا ہے، کبھی سعودی عرب کی، اینڈ دے کین ناٹ ریسکیو نتھنگ۔ الٹیمیٹلی پاکستان کو انڈیا سے بات کرنی پڑے گی بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ میں بار بار یہ دہراتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا، بلکہ آ چکا، انڈیا نے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں بات کرنی کی ضرورت، آپ یہ کام کر کے آ جائیں، تو اس کام کی طرف وہ جاتے نہیں۔ دہشت گردی کا عمل جاری ہے اور فیسیلیٹیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ ابھی یہ مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں راولہ کوٹ میں ایک بہت بڑا ناؤن قسم کا انٹرنیشنل ملیٹنٹ جو کشمیر اور افغانستان میں لڑ کے آیا تھا مارا گیا۔ اب وہ وہاں تھا تو مارا گیا نا، کہ کسی نے اٹھا لے جا کے راتوں رات وہاں پہ مسجد میں بٹھا کے گولی تو نہیں ماری نا، ہی واز دیئر۔ اور جب وہ وہاں تھا اور ہم کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، دے ہیو نو بزنس ہیئر، تو آپ ان کو اس طرح کھلے عام جو ہے وہ تبلیغ کرنے کی اور فیسیلیٹیٹ کرنے کی جو ہے وہ اور ٹریننگ کیمپ بنانے کی اجازت نہ دیں، تو وہ اس طرف جاتے نہیں ہیں، اور جب وہ مارا گیا یا کوئی ٹریننگ کیمپ تباہ ہو گیا تو پھر وہ مانتے ہیں کہ ایسے ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ انڈیا کے دروازے ان پہ پرماننٹ بند ہو جائیں گے، بات ہی نہیں ہو سکے گی، اور ان کے لیے دے ہیو نو ویئر ٹو گو۔ افغانستان جیسا ملک بھی ان کو آلریڈی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو ایران کا پہلے یہ سچویشن ہے، سعودی عرب کے ساتھ آپ دیکھ لیں، تو پھر ویئر دے آر گوئنگ ٹو گو۔ جی بہت شکریہ بشائی صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ جو کمپلیکس ایشوز ہیں آج کے جیو پالیٹکس کے کانٹیکس میں، انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے کانٹیکس میں، ساؤتھ ایشیا پریسائزلی پاکستان، بھارت اور کشمیر کی پکچر
پھر ہمیں بتائی. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے وقت دینے کے. تھینک یو جناب, آپ کا شکریہ. ویوز بات چیت سن رہے تھے برسٹر حمید بشانی صاحب کی, ان کے اپنے ہی شو تھرڈ اوپینین میں. آج کی بات چیت دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ اسی چینل کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں پے پال, پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو ضرور کیجیے. اور ہماری ایپس امیزون, ایپل, اینڈرائڈ اور راکو پہ ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.